السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے لگی ہوں۔ آئی نو کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ میں ان لڑکیوں کے بارے میں بات کروں گی جن کی نئی نئی شادی ہونے والی ہے اور ان کو سسرال کے لیے کچھ ٹپس بتاؤں گی۔ میری ایک فرینڈ نے مجھے میسج کر کے کہا کہ آپ سسرال کے بارے میں بہت باتیں کرتی ہیں جو برے سسرال والے ہوتے ہیں، لیکن جن لڑکیوں کو اچھے سسرال والے مل جاتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کریں، کیونکہ میں نے وہاں پہ بہت سی ایسی غلطیاں کی ہیں جو کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ میری پیاری بہنوں کہ ہر سسرال برا نہیں ہوتا، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب اچھا لکھا ہے، آپ کو اچھے سسرال والے مل گئے ہیں تو آپ ان کی قدر کریں۔ تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جو اس لڑکی نے غلطیاں کی وہ آپ نہ کریں، تاکہ آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی تاکہ آپ سب کے دل میں جگہ بنا سکیں اور وہاں پہ سب کے دل جیت سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے، لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ دیکھیں، شادی سے پہلے جب ہم اپنی امی ابو کے گھر ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، سب کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں، سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے ساتھ ماں باپ کی سوچ نہیں میچ کر رہی ہوتی، کچھ بہن بھائیوں کے مزاج آپس میں نہیں مل رہے ہوتے، تو وہاں پہ بھی ہم لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اسی گھر میں رہنا ہوتا ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ سسرال میں جو ہماری یہ چیزیں ہیں وہ سسرال ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری ہر بات نوٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو امی ابو ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ہم سے کوئی بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ پردہ ڈالتے ہیں اور ہمیں معاف کر کے شام کو پھر ہم ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اب میں یہ ان لڑکیوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں جن کو اچھے سسرال والے ملے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ جب آپ جائیں گی ہر طرح کا آپ کو بندہ ملے گا، ماحول کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ہر بندے کا مختلف مزاج ہوگا۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ جب آپ اپنے والدین کے گھر ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے بہن بھائیوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، آپ کی بہن کی کچھ اور سوچ ہوتی ہے، بھائی کا کچھ اور سوچ ہوتی ہے، تو اسی طرح ہمارا سسرال بھی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب شادی آپ کی نئی نئی ہو جائے، وہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی جٹھانیوں کو دیکھنا ہے، دیورانیوں کو دیکھنا ہے کہ ان کا سسرال میں کیا رول ہے۔ سب سے پہلے تو آپ وہ دیکھیں گی، ان کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ اپنے سسرال والوں کو کیسے لے کے چل رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب لڑکی کی نئی نئی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو دیورانی جٹھانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اس کا تماشا بنائے، وہ ہمدرد بن کے بہت سی آپ کے ساتھ باتیں کرے گی سسرال کے بارے میں کہ یہ تو ایسے تھے، میرے ساتھ ان لوگوں نے ایسے کیا ویسے کیا، لیکن آپ نے اس کی بات کو بالکل بھی دل پہ نہیں لگانا۔ آپ نے صرف اور صرف اس کی بات سننی ہے اور دوسرے کان سے نکال دینی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی نیت صاف رکھنی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نیتوں سے جج کرتے ہیں۔ جس لڑکی کی نیت اچھی ہے، دوسروں کے بارے میں وہ اچھی سوچ رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے خود بخود آسان کرتے ہیں، چاہے اس کے سامنے کتنے ہی مشکلیں کیوں نہ آئیں، کتنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، لیکن اس کی نیت صاف ہے، دوسروں کے لیے اس کی سوچ صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو ساس سسر ہے ان کو اپنے امی ابو کی طرح سمجھنا ہے۔ ان کو آپ نے یہ ذہن میں بٹھانا ہی نہیں ہے کہ یہ میری ساس ہے یا یہ میرے سسر ہیں۔ جب آپ کے ہسبینڈ روم میں آ جائیں شام کے ٹائم پہ، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو پکڑنا ہے اور جا کے اپنی ساس کے پاس بیٹھنا ہے اور اپنے ہسبینڈ سے کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے، کچھ گپ شپ کریں گے اور پھر ہم اپنے روم میں جائیں گے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ سب کو یہی لگے گا کہ آپ سب کا خیال رکھتی ہیں اور خالی اپنے شوہر کی پیچھے نہیں پڑی ہوتی۔ کیونکہ جب ہم کسی خاندان میں جب رشتہ کرتے ہیں نا، تو میں لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا اس شخص کے ساتھ ہی رشتہ نہیں ہوتا، ہمارا پوری فیملی کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے۔ جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پوری فیملی کو لے کے چلتی ہیں، سب کا خیال کرتی ہیں۔ مانا کہ کچھ اس میں مشکلیں بھی آتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں بھی آتی ہیں،
لیکن جو اچھے گھروں کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ ایک فیملی کے ساتھ ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے، صرف ان کا ہسبینڈ کے ساتھ رشتہ نہیں جڑتا۔ تو جس میری فرینڈ نے وہ غلطیاں کی ہیں اس کو اچھے سسرال ملے، اس نے وہاں پہ جو غلطیاں کی ہیں میں نہیں چاہتی کہ وہ کوئی اور لڑکی کرے۔ سوری میں نے بات میں بیچ میں کاٹی، میں اب آتی ہوں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے ہی ہسبینڈ سے پیسے لے کے اپنی ساس کے لیے کوئی گفٹ لینا ہے، اس کے لیے کوئی سوٹ لے لیں۔ آپ یہ سوچیں میں اپنی امی کے لیے لے رہی ہوں، اب ہوں گے تو آپ کے شوہر کے ہی پیسے، لیکن آپ اپنی ساس کے لیے کوئی بھی اچھی سی چیز خریدیں۔ آپ کو پتہ ہوگا آپ وہاں پہ مہینے یا 2 مہینوں بعد تو سمجھ جائیں گی کہ ہماری ساس کو کیا چیز پسند ہے۔ کوئی کھانے کی چیز انہیں گفٹ کر دیں، کوئی سوٹ گفٹ کر دیں، اور پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے جائیں اور اپنی امی کو وہ گفٹ دے دیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو جٹھانیوں کے بچے ہیں آپ نے ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے، ان کے اسپیشل دن یاد کرنے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ تھوڑا سا کرنا مشکل ہے، شروع میں ہر لڑکی اپنے سسرال کو 10-1 سال تو ضرور دیتی ہے، اس کے بعد جا کے اس کی جگہ بنتی ہے، چاہے وہ لڑکی ہنسے یا روئے۔ اب یہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے اپنے 10 سال اچھے دینے ہیں یا آپ نے اپنے 10 سال برے دینے ہیں، لیکن آپ جو بھی کریں گی آپ کا امیج پیچھے اثر چھوڑ جائے گا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سسرال میں جو سب کے دلوں میں جگہ ہے نا وہ ایک اچھا اثر چھوڑے، نہ کہ برا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی جٹھانیوں کے بچوں کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی گفٹ لینے سے چھوٹے چھوٹے۔ وہ پھر اپنی امی سے بھی کہیں گے کہ جتنا ہمارا یہ خیال رکھتی ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، اتنا آپ بھی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جٹھانیاں، ان کے ساتھ آپ نے اپنے دل کی کوئی بات نہیں کرنی، ان کی باتیں آپ نے سننی ہیں، لیکن اپنے پلانس، اپنی باتیں آپ نے ان کو نہیں بتانی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کی جٹھانیوں کے میکے میں سے کوئی آ جاتا ہے، اس کی امی ابو آ جاتے ہیں یا اس کی بہنیں آ جاتی ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ بھی عزت سے ملنا ہے، ان کو بھی عزت آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان سے بھی اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، ان سے بھی خیر خیریت پوچھنی ہے، ان کے لیے بھی کچھ اپنی طرف سے اچھا بنا کے ان کو دینا ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہماری، ان پہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا، لیکن آپ ایک بار کر کے دیکھیں، چاہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ آپ کسی کے ساتھ بھی جب نیکی کریں تو ایک تو بدلے کی امید سب سے پہلے اپنے دل سے نکال دیں۔ جو بھی کام کریں وہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہی ہوں، میں اپنے گھر کو اپنا فل ٹائم دے رہی ہوں، میں اپنے دل و جان سے اپنی زندگی کو سنوار رہی ہوں۔ دوسری بات، پھر آپ نے اپنے ہی شوہر سے پیسے لے کے اپنی نندوں کے لیے کچھ گفٹ خریدنے، جب وہ اپنی امی ابو کے گھر رہنے کے لیے آئیں تو انہیں بالکل بھی یہ اس چیز کا احساس نہ دلائیں کہ وہ آ کے بہت غلط کرتی ہیں، اور بھابیاں جو ہیں، جیسا کنسیپٹ بنا ہوا ہے نند اور بھابی کا کہ بہت بری ہیں، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اچھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ مزید اچھی ہو جائیں، ان کے لیے بھی کچھ سوٹ وغیرہ پہلے سے لے کے رکھ لیں، چوڑیاں لے کے رکھ لیں، مہندی لے کے رکھ لیں، جانے کے ٹائم پہ اپنے ہی سسرال میں ان کو جانے کے ٹائم پہ اپنی ساس کے سامنے ان کو وہ گفٹ دے دیں، آپ کی ساس بھی خوش، آپ کی نندیں بھی خوش۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو محبت کو پھیلائیں گی۔ آپ کے سامنے بہت سارے طوفان بھی آئیں گے، وہاں پہ بہت آپ کو لوگ گرانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن آپ نے مضبوط رہنا ہے۔ جب کوئی آپ کے خلاف وہاں پہ بولے، بہت سخت قسم کے الفاظ یوز کرے، آپ کو غصہ آئے، آپ نے برداشت کرنا ہے۔ دیکھیں میں برداشت کرنے کا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ہم شادی سے پہلے اپنے گھر میں بھی ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اپنے دل کی بڑاس خوب نکالتے ہیں اپنے بہن بھائیوں پہ، لیکن ہم سسرال میں ایسا نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، وہ رشتے ایسے ہیں، ایسے ہی ہمارا سسرال بھی ہے۔ آپ کا سسرال بھی اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو شروع میں سیپریٹ بھی کر دینا، لیکن پھر بھی آپ کا دیورانیاں، جٹھانیاں، ساس، سسر، دیر، جیٹھ، ان کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ٹوٹنے والا، ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، چاہے آپ جہاں کہیں بھی رہیں، سیپریٹ آپ کی فیملی ہو یا ان کی فیملی سیپریٹ ہو، لیکن آپ
پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ جب آپ کے ساتھ وہاں پہ کوئی بھی انبن ہو جاتی ہے، میں اس کا آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے وہاں پہ جواب کیسے دینا ہے۔ اپنا کام بھی آپ نے کرنا ہے، کسی کے منہ کے آگے بھی آپ نہیں آئیں گی۔ وہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ جٹھانی لڑتی ہے یا آپ کی ساس آپ کے ساتھ لڑائی کرتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے۔ خاموشی ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ آپ نے خاموشی سے سب کو اگنور کرنا ہے۔ کچھ بھی وہاں پہ غصے میں ایسے الفاظ نہیں بولنے جس سے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے، کیونکہ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ بعد میں ہم راضی بھی ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں اس ٹائم یہ بات نہ بولتی تو اچھا ہوتا۔ آپ خاموشی سے اپنا رویہ چینج کریں، کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ آپ نے پہلے سے محبت سسرال میں دی ہوگی۔ پھر جب آپ اچانک سے اپنے رویے میں چینجنگ کریں گی تو سب کو وہ نظر آ جائے گا کہ آپ بالکل چینج ہو گئی ہیں۔ پھر وہیں پہ جب آپ کو لگے کہ کسی کی غلطی، آپ کی جیسے جٹھانی ہے، آپ کو لگے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ انہیں بالکل اپنے بہن بھائیوں کی طرح معاف کر دیں۔ آپ نے اگر شکوے شکایت جو کرنی ہے نا، وہ آپ اپنے کمرے میں جائیں، مصلی ڈالیں، اپنے اللہ سے دعا کریں اور اپنے اللہ سے بولیں کہ یا اللہ میری نیت تو آپ جانتے ہیں، میں تو سب کے ساتھ اچھا کرتی ہوں، میں تو سب کو محبت بانٹتی ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور جو لوگ واقعی آپ کے حسد آپ سے کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی زندگی سے ایسے سائڈ پہ کر دیں گے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب کسی انسان کی نیت صاف ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستے خود بخود کھولتے ہیں۔ تو دیکھو میری پیاری بہنوں، شروع کے آپ کو 6 سال 10 سال سسرال کو دینے پڑیں گے، تو میں چاہتی ہوں کہ جو آپ دیں تو وہ محبت کے ساتھ دیں۔ اگر آپ نے ساتھ دینا بھی ہے، رو کے بھی آپ نے ساتھ دینا ہے، ہنس کے بھی دینا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے طوفان آئیں گے، بہت ساری ایسے باتیں ہوں گی، آپ نے اپنے گھر کو یاد کر لینا ہے۔ جب ہم میکے میں بھی ہوتے ہیں تو ہماری بہن بھائیوں کے ساتھ بھی انبن ہو جاتی ہے۔ امی ہماری بعض دفعہ روٹھ جاتی ہیں، ہم ان کو مناتے ہی نہیں، ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے امی روٹھ گئی تو روٹھ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن وہ ہماری مائیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ جیسا بھی کریں، ہماری ماؤں نے ہمیں معاف کر دینا ہوتا ہے، لیکن ہمارے سسرال میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہمارا کوئی بھی برا رویہ ہوتا ہے وہ اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے نندوں کو محبت دینی ہے، آپ نے ہر رشتے کو اچھے سے نبھانا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ وہاں پہ جو بھی رشتہ ہوگا، آپ جب سب کے رول دیکھیں گی، آپ کو پھر سب گرانے کی کوشش کریں گے، آپ کو سارے یہ کہیں گے یہ کام تو بڑے فضول ہیں، چھوڑ دو، اس طرح نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، اپنے اللہ سے دل کی باتیں کرنی ہیں اور اپنے یہ کام کرنے ہیں چپ کر کے، اپنے شوہر کی خاطر نہیں، صرف یہ بات دکھانے کے لیے کہ آپ ایک اچھے گھر کی بیٹی ہیں۔ اور ایک ٹپس آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ شوہر کے سامنے شروع میں آپ نے بالکل بھی ان کے ہی گھر والوں کی کوئی بات ڈسکس نہیں کرنی۔ جب آپ کریں گی بھی نا تو آپ کے شوہر نے وہ باتیں ماننی نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہی کہیں گے کہ یہ ان کے خلاف جان بوجھ کے پلاننگ کر رہی ہے اور مجھے بتا رہی ہے۔ کوئی بھی ایسی اگر وہاں پہ بات ہو جاتی ہے، آپ نے نہ اپنے گھر والوں سے کرنی ہے، نہ آپ نے اپنے شوہر سے کرنی ہے۔ میں نے کہا نا، آپ نے صرف اللہ سے دعا کرنی ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ نے اپنے شوہر کو سمجھانا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسی، وہ بھی جب ان کا موڈ اچھا ہو تب۔ ویسے آپ نے کوئی بات ایسی نہیں بتانی کہ پہلے سے ان کا موڈ خراب ہے اور اوپر سے آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں آپ کی امی نے یہ کر لیا، آپ کی بھابھی نے یہ کر لیا، آپ کی بہن نے یہ کر لیا۔ وہ کبھی بھی ان باتوں کو نہیں مانیں گے، بلکہ وہ کیا کریں گے، آپ کی غلطی نہ بھی ہوئی، غلطی ان کی ہوئی، وہ پھر بھی آپ کو ڈانٹ لگائیں گے۔ تو اس طرح آپ کا ریلیشن تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ وہ کریں گی نا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، کہ وہ ساری ٹپس آپ جب کریں گی، اپنی ساس کے لیے گفٹ لے لیا، نندوں کے لیے کوئی چیز لے کے رکھ لی، جٹھانیوں کے بچوں کے لیے کر لیا، جٹھانی کے میکے والوں سے بھی بنا کے رکھیں، سب کے ساتھ بنا کے جب آپ رکھیں گی نا تو کوئی اگر آپ کے بارے میں اچھا نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ برا بھی نہیں کہے گا، وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس نے برا کیا تھا۔ اور لڑائی جھگڑے میں بھی آپ نے اپنی زبان بالکل بند رکھنی ہے، آپ نے بالکل ریئیکٹ نہیں کرنا، باتوں سے ریئیکٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو ریئیکٹ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ نے خاموشی سے ریئیکٹ کرنا ہے، خاموشی سے اپنے رویے کو چینج کرنا ہے، اور اپنے آنے والے پلان کے بارے میں کسی کو وہاں پہ نہیں بتانا۔ آخر میں ایک ماؤں کو نصیحت کرنا چاہوں گی
جو کہ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ضرور یہ نصیحت کریں۔ جن کو سسرال اچھا ملتا ہے، اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹیوں کے نصیب سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن جو اچھی مائیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی بیٹیوں کو اچھی نصیحتیں کرتی ہیں، سسرال والوں سے ڈراتی نہیں ہیں۔ تو میں ماؤں کے لیے لاسٹ میں ایک ٹپس دوں گی کہ آپ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت کیا کہیں۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں مائیں رخصت تو کر دیتی ہیں، لیکن وہ باتیں نہیں کرتی جو بیٹی کے کانوں سے اتر کر اس کے دل کو مضبوط بناتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ اگر وقت پر کہہ دیا جائے تو بیٹی ہر آنے والے طوفان سے لڑ سکتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ رشتوں کو سنبھالنا کیسے ہے۔ پہلی نصیحت، بیٹی کو ہمیشہ سچ بولنا سکھائیں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر نہیں چل سکتا۔ بیٹی کو اتنا ہنر آنا چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو سچ بتائے۔ دوسری نصیحت، اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ کہیں کہ کبھی بھی اپنی زبان کو تیز مت کرنا، کیونکہ عورت کی زبان اگر نرم ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور عورت کی زبان اگر تیز ہو تو جنت بھی جہنم بن جاتی ہے۔ اب تیسری نصیحت، بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ بات ضرور کہیں، جب دل بوجھل ہو اور دل کے اندر طوفان اٹھ رہا ہو تو دل کا حال صرف اللہ کو سنانا اور شوہر کو سمجھانا، کیونکہ تیسرا کان جب بیچ میں آتا ہے تو دو دلوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دیتا ہے، فاصلے ڈال دیتا ہے۔ چوتھی نصیحت، اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ ضرور کہیں کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے والدین کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ وہی تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ پانچویں نصیحت، اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ کہیں کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر شوہر کی جیب تنگ ہو جائے یا حالات بدلنے لگیں تو کبھی بھی اسے رزق کے پیمانے سے نہ تولنا، کیونکہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری اس کی جیب نہیں بلکہ بیوی کی بے وفائی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں آپ مجھے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔